جلسہ قرآن کی نسبت پر منعقد ہوا ہے، اس لیے میری درخواست ہے اپنی ماں و بہنوں اور اسلام کی شہزادیوں سے، تم اسلام کی شہزادیوں ہو، اس لیے درخواست ہے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ بیٹھ جائیں، پردے میں چلی جائیں۔ میری درخواست ہے اسلام کی شہزادیوں، پردے میں چلی جاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اڑائی خوبیوں نے، خوبیوں نے، ان غریبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی قرض خواں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا۔ میں وہ گل ہوں کہ ہر گل کی خزاں گویا خزاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ قابل احترام معزز اور مکرم علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اسلام کی شہزادیاں، اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے، اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے قرآن کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور والد کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تفصیل کا موقع نہیں، آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں علماء کرام نے نبی کا پیغام آپ کو سنایا ہے۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے، شکر کے لیے ہمارا سر جھکا جا رہا ہے۔ میرا مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ آج اس سرزمین پر حضرت مولانا قاری محمد ارشاد صاحب نے اسلام کے 10 محافظ پیدا کر دیے اور بہت ساری اسلام کی شہزادیاں ان کے سینے میں قرآن و سنت کا درد، قرآن و سنت کی محبت کو بھر دیا۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا یہ دستور رہا ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں وہ نعمتیں باقی بھی رہیں گی اور ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کے گاؤں میں یہ جامعہ قائم کرایا اور اس کے بعد
اللہ نے آپ کو ایسا بہترین معلم عطا فرمایا کہ جس کے سینے میں قوم و ملت کے لیے درد ہے، جس کے سینے میں قوم کے لیے تڑپ ہے، جس کے سینے میں قوم کے لیے بے چینی ہے. میری قوم کے بچوں کا مستقبل سمجھ جائے، میری قوم کے بچے قوم کا رہبر بنے، میری قوم کی بچیاں ایسی مائیں بنے، ایسی مثالی مائیں بنے جن پر ناز کیا جائے، جن پر فخر کیا جائے. شکر ادا کرو میرے بھائیوں. جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ نے ان کا مرکز مکے کو بنایا، مکے کے لوگوں نے قدردانی نہیں کی. اللہ نے اس سرزمین سے مدینے میں علم کو منتقل کر دیا، مدینے میں علم کا مرکز بنا. وہاں پر لوگ عزت کرتے رہے، لوگ قدر کرتے رہے، لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے رہے. اللہ نے کیسے کیسے جیالے امت کے پہاڑ 1,24,000 صحابہ پیدا فرمائے. لیکن کچھ زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہاں کے لوگوں نے قدر کی نگاہوں سے دیکھنا بند کیا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے بغداد کو، کوفے کو قبول فرمایا اور اللہ نے اس سرزمین کو علم کا مرکز بنایا. کوفے کو، بغداد کو علم کے لیے قبول فرمایا اور ایسی ایسی شخصیات کو اللہ نے پیدا فرمایا. جب وہاں کے لوگوں نے قدر کی، وہاں کے لوگوں نے علم کو سینے سے لگایا، اہل علم کو سینے سے لگایا، ان کو اپنے دل میں جگہ دی، ان سے محبت کی. امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ماننے والے، جن کے پیچھے چلنے والے کتنی بڑی تعداد میں ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. لیکن پھر وہاں کے لوگوں نے بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھنا بند کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے اس علم کا مرکز بخارا کو بنایا، سمرقند کو بنایا کہ وہاں امام بخاری جیسا شخص پیدا ہوا جس نے ایسے کتاب لکھی، ایسے کتاب لکھی جس کے بارے میں علماء کرام نے بیان کیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. امام بخاری علیہ الرحمہ نابینا پیدا ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. ماں نے دیکھا میرا بچہ نابینا ہے، میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اے اسلام کی شہزادیوں، اے میری مائیں بہنوں، دیکھو تم اپنے مقام کو پہچانو، اپنی عظمت کو پہچانو. میرا مولا تمہاری دعاؤں کی کیسی لاج رکھتا ہے. تم مائیں بن کر کے دکھاؤ، تم اسلام کی شہزادیاں بن کر کے دکھاؤ. امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں. ماں مصلی بچھاتی ہے، اپنے اللہ سے گر گرا کر کے دعا کرتی ہے، اے ربا میرا بیٹا نابینا ہے، میری یہ تمنا ہے میرا بیٹا دین کا خادم بنے، نبی کا عاشق بنے، قرآن کا خادم بنے، نبی کے نظام کو پھیلائے، میرے نبی کے نظام کو قائم کرے. اللہ نے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی. اے ماں تیری دعاؤں نے پردوں کو ہلایا ہے آسمان پہ، تیری دعائیں براہ راست آسمانوں سے عرش اعظم سے ٹکرائی ہے. امام بخاری جیسا شخص پیدا ہوا. امام بخاری جس کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، ایسے کتاب امام بخاری نے لکھی. یہ کب ہوا؟ جب وہاں کے لوگوں نے قدر کی، علم کی، جب وہاں کے لوگوں نے علماء کے لیے اپنے سینوں کو بچھایا، اپنی پنکھوں پہ بٹھایا. آؤ میرے بھائیوں، آؤ ان مدارس کے مقام کو پہچانو، ان مدارس کی اہمیت کو پہچانو. ایک صاحب ڈاکٹر صاحب، سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے. ایک ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے مدارس کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. علامہ اقبال نے کیا کہا سنو میرے بھائیوں. علامہ اقبال نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اپنی سوچوں کو بدلو، میں اس پیر کو دورہ کر کے آیا ہوں، میں اندلس کے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں. ان مدارس کو یوں ہی چلنے دو،
سلسلے میں روڑا نہ بنو، ان مدارس کو بڑھاؤ، ان مدارس کے نظام میں دخیل نہ بنو، ان مدارس کے نظام کو یوں ہی چلنے دو۔ میں اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں، 7 سمندر پار بیٹھا ہوا دشمن ان مدارس کی اہمیت کو جانتا ہے، ان مدارس کی اہمیت کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے ان مدارس میں ہر ارشاد صاحب جیسے لوگ ایسی کھیل تیار کرتے ہیں، ایسی جماعت تیار کرتے ہیں کہ جو سب کچھ برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے قرآن کا سودا نہیں کرتی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، اور وہ خود صالح نہیں بلکہ وہ مسلم بنتے ہیں، وہ قوموں میں صالح انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے، پڑھو ہندوستان کی تاریخ کو، وقت نہیں ہے، آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو۔ سن 1857 کے اندر جب خاندان مغلیہ کا آخری چراغ ان کو گم کر دیا، رنگون بھیج دیا گیا اور ان کے دو بیٹوں کے سب کو ختم کر کے کشت میں سجا کر کے ناشتے کے طور پر پیش کیا، لو یہ ناشتہ کر لو۔ ان کے 2 بیٹوں کا سر رکھا ہوا ہے، کیا گزری ہوگی ان پہ، کیسا ظلم و ستم کا ننگا ناچ اس ظالم انگریز نے اس روئے زمین پر ناچا ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ وہ پکڑے ظلم کرتے کرتے ٹوپ کی نال پر ایک عالم کو باندھ دیتے تھے اور ٹوپ چلا دیتے تھے، چکڑے بکھر جاتے تھے اور وہ سگریٹ میں کش لگاتے تھے اور ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر جاتے تھے۔ ایسا منظر نامہ، ایسا روح فرسا منظر اس روئے زمین پر ناچا گیا ہے۔ علماء کی گردنیں درخت کم پڑ گئے، علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی ہیں۔ انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں دلی میں پہنچا، مجھے مردار کی بو آ رہی ہے۔ 10 علماء کو تنور کے پاس بٹھا رکھا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس تم یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارے بچے آج یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ وہ مر گئے، وہ جل گئے، وہ کہہ رہے تھے ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مدارس کو ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے پوری جان کی بازی، ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ قربان جائیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی ذات اقدس پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس ایسا نظام ہے، جب اس نظام کو کام میں لایا جائے گا تو ایسے افراد تیار ہوں گے جو دیکھنے میں ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کی سوچ فاروق اعظم کی سوچ ہوگی۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کے یہاں پر یہ جامعہ ناصر العلوم قائم ہے۔ اللہ نے آپ کو قوم کے لیے دل میں جذبات رکھنے والا، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جن کے سینے میں قوت ہے، حضرت مولانا قاری ارشاد صاحب کس دیوانگی کے ساتھ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، دیکھ کر حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اتنی کم مدت میں ایسا اچھا ماحول قائم کر دیا، صرف 5 سال کی مدت، اور اس میں لاک ڈاؤن کا زمانہ اور یہ 10 حفاظ اتنی سی مدت میں، یہ ابھی 1 سال کے ہیں، یہ 10 حفاظ اور یہ پورا نظام اور یہ حافظ ایسے ویسے نہیں ہے۔ یہ حافظ ممبئی میں ابھی عالمی ہندوستان کے لیول کا مسابقہ ہوا قرآن کریم کا۔ آپ کتنا شکر ادا کرو گے اللہ کا؟ آپ کو چاہیے کہ حضرت قاری ارشاد صاحب کو اپنی پلکوں کو بٹھاؤ اور یہ کہو میرے مولا تو نے ایسا دیوانہ دیا جسے دیوانگی کہتے ہیں، الفت کی عجب سے ہے، غنیمت ہے کہ صدیوں میں کوئی دیوانہ بن جائے۔ ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے قوم کو۔ میرا یہ ضمیر کہہ رہا ہے، آج ان حفاظ کے سروں پر یہ تاج سجائے گئی ہے، میرا ضمیر یہ آواز لگا رہا ہے، قاری ارشاد صاحب آئے اور علماء کے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کھڑے ہو جائیں، ان کے سر پر اعزاز کی پگڑی باندھے اور کہیں اے میرے اللہ اس دیوانے کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ نظر بد سے اس دیوانے کی حفاظت فرما،
ایسے دیوانے بہت دنوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایسی معیاری تعلیم، ایسا معیاری نظام، ایسا بہترین ماحول قائم کیا ہے. آؤ قاری ارشاد صاحب، میری درخواست ہے علماء سے کھڑے ہو. ایسے دیوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ایسے دیوانوں کو میرے بھائی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ یہ میرے زمین کی آواز ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اتنی سی کم مدت میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد ارشاد صاحب، محمد ارشاد صاحب. یہ پگڑی اس بات کی ہے کہ یہ ایسے دیوانے، ایسے فرزانے، عاشق قرآن کا درد، قرآن کا عشق جنون کی حد تک پیدا ہوتا ہے، تبھی اللہ ایسے کام لیتے ہیں. یہ 10 حفاظ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں. ممبئی میں مسابقہ ہوا، وہاں پر پورے ہندوستان سے بچے گئے، لیکن اللہ جن کو چاہتا ہے انہیں کو منتخب کرتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، اسلام کی شہزادیوں رات کی دعاؤں میں اس قاری ارشاد صاحب کے لیے دعا کریں، اس مدرسے کے لیے دعا کریں. اللہ نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے. وہاں پر اس مسابقے میں الحمدللہ اس چھوٹا سا دیکھنے میں چھوٹا سا مدرسہ لگ رہا ہے، لیکن کام کتنا بڑا ہے، کام نظام کتنا مضبوط ہے، ماحول کتنا بہترین ہے. یہاں کے تقریباً 3 بچے وہاں پر منتخب ہوئے. آپ کے اس گاؤں کا نام ممبئی تک پہنچا، ممبئی میں پورے ہندوستان سے لوگ پہنچے، پورے ہندوستان میں انہوں نے قاری ارشاد صاحب نے اس گاؤں کے نام کو گنجا دیا. اس بنیاد پر، گانوں کی بنیاد پر، ڈانس کی بنیاد پر، اور الٹے سیدھے کام نہیں، نبی کی دیوانگی، نبی کی محبت، قرآن کی محبت پر جھنڈا پھہرا دیا، قرآن کی محبت کا فلورا لہرا دیا، پورے ہندوستان کے اندر ایک مثال قائم کر دی. آؤ پڑھو، سیکھو. ایسے تعلیم ہوتی ہے، ایسے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ایسے حفاظ پیدا کیے جاتے ہیں. قاری ارشاد صاحب کے پاس آئے، پڑھو، سیکھو. اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، عصر کی نماز بھی ابھی باقی ہے، آپ حضرات نے نہیں پڑھی ہے، اور اپنی طرف وقت جا رہا ہے، وقت بہت مختصر ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. اور وقت صرف اب صرف 25 منٹ باقی ہے، بہت مختصر وقت بچا ہوا ہے، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے. اس لیے میری مائیں بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، اسلام کے جوانوں، اسلام کے بزرگوں، انہوں نے تو اپنا کام کر کے تمہیں دکھا دیا، یہ اسلام کے محافظ پیدا کر دیے. یہ تم تیز ہوائیں آئیں گی اسلام کے خلاف. اور میرے نبی نے جو کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا، تتداعى علیکم الامم کما تتداعى العاقلة الى وسعتها. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام دشمن طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر پل پڑیں گی. حضرات صحابہ نے پوچھا تھا، اے میرے نبی کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے کہا تھا، لا بل انتم کثیر ولکن غثاء کغثاء السیل. تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی. اپنی حیثیت کو باقی رکھنا ہے، اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے، اپنی عزت کو واپس لانا ہے، اپنی عزت کو دوبارہ قائم کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سے جڑو. آؤ سب سے پہلے میں ایک رومال یہاں پر بچھواتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں یہاں کے منتظم حضرات سے کہ مائیں بہنوں میں بھی کوئی صاحب رومال لے کر کے جائے اور یہ کہے کہ ایسے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں سے مفتی پیدا ہو، یہاں سے علماء پیدا ہو، یہاں سے بڑے بڑے افسر IAS افسر بن کر کے یہاں سے
درخواست کرتا ہوں اپنے جیانوں سے ان تیز ہواؤں کو روک موڑنے کے لیے قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن سے جڑنا پڑے گا، اور حضرت قاری ارشاد صاحب سے کہنا پڑے گا آپ آگے تو بڑھو، ہم تمہارے شانے سے شانہ ملائے ہوئے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی کہیں آپ آگے بڑھیں، آپ تنہا نہ سمجھے اپنے آپ کو، ہم تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لاؤ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ میں درخواست کرتا ہوں جوانوں سے اس رومال کو بھر دو، قرآن کی نسبت پر آپ سے درخواست کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو انتظار کر رہے، نماز بھی پڑھنی ہے میرے بھائیوں۔ آؤ عورتوں میں رومال لے کر کے جائیں بھائی، عورتیں ہمیشہ آگے رہی ہیں، آؤ کس چیز کا انتظار ہے؟ آؤ قرآن کی محبت میں، اس مدرسے کی محبت میں یہ جامعہ اصل میں جامعہ بن جائے، یہاں ادب کی بھی تعلیم ہو، یہاں عزت کی بھی تعلیم ہو، یہاں قرآن کی بھی تعلیم ہو۔ جگہ چھوڑ دے بھائی، یہ رومال بھرے گا انشاءاللہ اس وقت بھائی نکاح بھی ہوگا، آپ جلدی جلدی اس رومال میں ڈال دیں میرے بھائی۔ قرآن کی نسبت پر بھائی میری مائیں بہنوں سے درخواست ہے، مائیں بہنوں ہمیشہ تم آگے رہی ہو، اس لیے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، نبی کے نام پر، قرآن کے نام پر آپ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ آؤ میرے بزرگوں، آؤ میرے نوجوانوں، آؤ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ 10 محافظ دے دیے اور نہ جانے کتنی بچیاں اسلام کی محبت ان کے سینے میں بھر کر آپ کو روز دے دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں، اس مدرسے کا نظام آگے بڑھانے کے لیے قاری ارشاد صاحب کا ساتھ دیں۔ آؤ میرے بھائی جلدی جلدی لے آئے، پھر نکاح پڑھا دیا جائے گا، اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی۔ لاؤ جلدی جلدی لے آؤ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا مولا دیکھ رہا ہے آپ کے آنے کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے دینے کو۔ میرے مولا کے رجسٹر میں سب کے نام لکھے جا رہے ہیں، سب کے نام درج کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مائیں بہنوں سے بھی درخواست ہے، نہ جانے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے شوہر سے کیسی کیسی تمنائیں پوری کرائی۔ یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ مدرسے کا معاملہ ہے، یہ نبی کا معاملہ ہے۔ اس لیے مائیں بہنوں سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ تعاون فرمائیں بھائی، جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ۔ اللہ میرا مولا کتنا خوش ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی گواہ اور وکیل، دو گواہ ایک وکیل اسٹیج پر آ جائیں، مہر بچی سے اجازت لے کر کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب اجازت لینے جائیں گے، وقت نہیں ہے، اجازت لے کر کے گواہ وکیل آ جائیں۔ راستہ چھوڑ دے بھائی، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ بھائی بیٹھ جائیں بھائی، میری درخواست ہے آپ راستہ بنا دیں، مدرسے کا معاملہ ہے، مدرسے کا سوال ہے، آپ راستہ بنا دیں۔ میری مائیں بہنوں سے درخواست ہے، چھوٹی بچیوں کے ہاتھ آپ پیسے بھیج دیں، چھوٹی بچیوں کے ہاتھ پیسے بھجوا دیں، راستہ بن جائے گا راستہ۔ اور الحمدللہ آپ نے اپنی جانوں تک کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ یہ زیور، یہ کانوں کے پھوٹے، یہ پاؤں کی پاسیں، یہ نہ جانے ہم کیا کیا پہنتے ہیں۔ آؤ اپنے زیوروں کو قرآن کی محبت میں، قرآن کے عشق میں۔ راستہ دے دو، بچے آئیں گی، یہاں کو بچے آئیں گی، راستہ دو۔ مائیں بہنوں سے درخواست ہے، بچوں کے ہاتھ تعاون بھیجیں۔ آپ نے سب کچھ سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس مدرسے میں کتنا بڑا کام کیا ہے، قاری ارشاد صاحب نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر ہم حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کا دل اور بڑا ہو جائے، ان کا دل اور راستہ دو۔ میری مائیں بہنیں بچوں کے ہاتھ تعاون بھیج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بازیب بھی آنی چاہیے، کتے بھی آنے چاہیے، پیسے بھی آنے چاہیے، پتہ تو چلے کہ میری مائیں بہنیں کتنی محبت کرتی ہیں قرآن سے، کتنی محبت کرتی ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو اسلام کی ایک شہزادی نے اپنے کانوں کے زیور نکال کر کے بھجوا دیے. اسی کو محبت کہتے ہیں. بھجوا دو میری مائیں بہنوں, وقت مختصر ہے, وقت بہت کم ہے. ایسے ایسے موقع بارہ نہیں آتے ہیں. یہ اللہ نے آج موقع دیا ہے. ایک معتبر ادارہ ہے اور معتبر کام ہو رہا ہے. امانت داری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, بہترین کام کیا جا رہا ہے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہم کو اگر لیٹ کر اپنی ناک کو رگڑ کر کے ارشاد صاحب کا شکریہ ادا کرے تو کم ہوگا. بیٹھ جاؤ بھائی, دعا ہوگی. بیٹھ جاؤ. آپ تعاون بھیجیں میری مائیں بہنوں, تعاون بھیج دو, جلدی بھیج دو. بیٹھ جائیں گے, دعا ہو جائے گی. بیٹھ جائیے. الحمدللہ, اللہم صلی علی محمد. بیٹھ جائیے. جلدی لاؤ. مائیں بہنیں بھیجیں تعاون. مجھے تو بہت بڑی امید تھی, اتنا بڑا مجمع, لیکن تعاون ابھی کم نظر آ رہا ہے. اتنا بڑا مجمع, یہ رومال تو کم پڑ جانا چاہیے تھا, یہ رومال تو چھوٹا پڑ جانا چاہیے تھا. آپ کی جتنی بڑی تعداد ہے, الحمدللہ میدان کچاکچ بھرا ہوا ہے. یہ بات اس بات کی شہادت ہے کہ حضرات قاری ارشاد صاحب کے اہتمام پر, ان کی قیادت پر, ان کی سیادت پر, ان کے اہتمام پر, ان کی نظامت پر اعتماد کرتے ہیں. اسی لیے اتنی گرمی کی شدت میں اور اس ماحول میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قاری ارشاد صاحب آپ کھل کر کے کام کیجئے, آپ کھل کر کے قرآن پڑھائیے, آپ کھل کر کے قرآن پڑھاتے رہیے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بھائی تعاون کریں اور کرتے رہیں. آپ تعاون مائیں بہنوں سے درخواست ہے, شاید رومال بھی وہاں پہ پہنچا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں بھجوائیں. بھائی نیچے بیٹھ جائے, ابھی نکاح ہوگا آپ کے بعد. لاتے رہیں, آپ تعاون کرتے رہیں. آپ کو کوئی بولنا نہیں پڑے گا. وکیل گواہ کہاں ہے؟ ارشد بھائی, اسلم بھائی, داؤد بھائی کہاں ہیں؟ گواہ کون ہے؟ وکیل صاحب کون ہے؟ داؤد. ارشد کس کا ہے؟ آپ نے اجازت لی ہے لڑکی سے, آپ کی موجودگی میں دی ہے. میں قسم لوں تو قسم دے لیں گے. کہاں ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آفتاب بھائی بشرا خاتون بنت محمود حسن کو بھائی ارشد کی وکالت, بھائی محمد اسلم, بھائی محمد داؤد کی گواہی اور ان تمام حضرات کی موجودگی میں بعوض مہر 3100 روپئے کے آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دیا. آپ نے قبول کیا, ماشاءاللہ. بشرا خاتون بنت محمود بھائی کو ایک وکیل, 2 گواہوں کی موجودگی میں اور اس مجمع عام کے سامنے بعوض مہر 3100 روپئے آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دیا. آپ نے قبول کیا, ماشاءاللہ. بارک اللہ. دعا فرمانے میں بھائی قاری صاحب یہی رہیں گے, مدرسہ بھی یہی رہے گا.
آپ تعاون کریں. الحمدللہ طبیعت اتنی خوش ہو گئی, آپ کا انداز, آپ کا نظام اللہ عزت سے بچائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. میرے مولا یہ پروگرام, یہ جلسہ تیری نسبت پر, تیرے قرآن کی محبت میں, تیرے قرآن کی نسبت پر, تیرے نبی کی نسبت پر کیا. میرے مولا بحسن خوبی اللہ تیرے فضل سے پورا ہو رہا ہے. اللہ اس کو قبول فرما لے, اللہ اس کو قبول فرما لے, اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ اس مدرسے کو اپنی دین کی اعلیٰ خدمات کے لیے قبول فرما لے. اللہ قاری ارشاد صاحب, اللہ یہاں کے عملے میں جو محنت کی ہے, اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ 10 حفاظ, یہ اسلام کے چوکیدار, اللہ اسلام کے مجاہد تیرے فضل سے پیدا کیے. میرے مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ ان حفاظ کو عالم باعمل بنا دے, دین کا داعی, دین کا شہدائی, دین کا محافظ بنا دے, دین کی اعلیٰ خدمات کے لیے قبول فرما لے. اللہ مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبروں کی حفاظت فرما دے. اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو فیل کر دے. اللہ ہمارے ملک, پوری دنیا میں, خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. اللہ محبت پیدا فرما دے, مدارس اسلام کی حفاظت فرما دے, خانقاہوں کی حفاظت فرما دے, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دے. اللہ میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع ہے, علماء کرام کا جمع غفیر ہے, طلباء کا جمع غفیر ہے, جوانوں کا جمع غفیر ہے. اللہ وہ بوڑھے جن سے تو شرماتا ہے, اللہ انہوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں. اسلام کی شہزادیاں جن کی دعائیں آسمان کے پردوں کو ہلا دیتی ہیں, اللہ ان مائیں بہنوں نے بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں. اللہ نہ جانے کیا کیا آرزو میں لے کر کے اس پروگرام میں آئی ہیں. میرے مولا تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. قرض کی ادائیگی, جن پر قرض ہے اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بچیاں بغیر رشتوں کے ہیں, اللہ ان کو اچھے رشتے برآمد فرما دے. اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما لے. اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما لے. میاں بیوی میں مثالی اور دوامی محبت پیدا فرما دے. میرے مولا ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا, نہ ہمارے پاس الفاظ ہے تیری پاک بارگاہ میں پیش کر سکے. تیرے محبوب نے سب کچھ مانگ لیا ہے. تیرا محبوب نے راتوں کو مانگا ہے, دنوں کو مانگا ہے. اللہ جتنی بھی خیر کی لائن سے تیرے محبوب نے دعائیں کی ہیں, ہم سب کو ان دعاؤں میں داخل اور شامل فرما لے. جن شرور سے تیرے محبوب نے پناہ چاہی ہے, اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. اللہ ہم سب کو ایمانی موت نصیب فرما, ایمان پر خاتمہ فرما, مرد وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. ہمارے